بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں بیٹا شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں بیٹا ہم اپنا لاسٹ لیکچر جو ہم نے اپنا ٹاپک پڑھا تھا وہ حصہ نثر میں ہم پڑھ رہے تھے بیٹا لاہور کا ہمارا سبق ہے، لاہور کا جغرافیہ، جس کے مصنف ہیں احمد شاہ بخاری پطرس، اور صنف ادب یہ مضمون ہے اور ان کی کتاب مضامین پطرس سے یہ ماخوذ ہے۔ بیٹا یہ سبق ہمارا پڑھا، ہم نے سارا ڈسکس کیا، اس کا ایک پیج ہم نے لاسٹ لیکچر میں شیئر کیا اور دیکھا کہ بخاری صاحب نے کس طرح سے لاہور سے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا اور لاہور کے جو آبادی بڑھنے کے بعد جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کو مزاح کے رنگ میں کیسے ان کی طرف توجہ دلوائی۔ تو آئیے بیٹا آج اس سلسلے کا ہم اپنا دوسرا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ تمام بچے اپنی کتابیں کھولیے اور یہ ایک مزاح سے بھرپور ایک خوبصورت سبق بخاری صاحب کا لکھا ہوا، آئیے اس کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن لاہور کے آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ تمام بچوں کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنا دوسرا لیکچر پڑھ رہے ہیں، اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں حصہ نثر، اور حصہ نثر میں بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں پروفیسر احمد شاہ بخاری صاحب کا لکھا ہوا، یعنی پطرس بخاری صاحب کا لکھا ہوا ایک مضمون لاہور کا جغرافیہ۔ آج اس سے قبل یہ شہر لاہور سے بخاری صاحب کی جو محبت ہے اور لاہور کے جو مسائل ہیں ان کو بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں، بڑے ہی دلکش پیرائے میں، مزاح کے پیرائے میں، طنز کا پیرائے نہیں ہے، اس میں طنز نہیں کرتے بخاری صاحب کے جو تحریر ہے اس میں جو مزاح کا عنصر جو ہے وہ ہمیں نمایاں ملتا ہے، اور یہ ایک طرف تو ہمیں لاہور شہر کے مسائل کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ایک مزاح کا پہلو ہے وہ بھی ایک نمایاں ہوتا ہے، تاکہ مسائل کو جاننے کے بعد ہم اپنی ہی کوتاہیوں پر مسکرا سکیں اور اس کی اصلاح بھی کر سکیں۔ بیٹا ہم نے تمہید پڑھا، یہ جو مختلف ہیڈنگز لکھی گئی ہیں، خلاصے میں ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے تو آپ براہ راست پیراگراف کی شکل میں ہی لکھیے گا۔ تمہید ہم نے پڑھا کہ لاہور جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جو ہے قرہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لاہور ایک بڑا معروف شہر ہے، بلکہ پنجابی میں تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں، یعنی وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں نہیں آیا جس نے لاہور نہیں دیکھا، یعنی اتنا مشہور شہر ہے، اس کو ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا، اگر لوگ آپ کو یہ نہیں ملتی، اور بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور ہی ہے، یعنی لاہور کی تعریف یہ ہے کہ لاہور ہی ہے، یعنی اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایک ایسا خوبصورت اور پیارا شہر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو تلاش کرنے کے حوالے سے انہوں نے مزاح کے رنگ میں باتیں کی، اور پھر بیٹا آگے چل کے اس کا محل وقوع بتایا کہ اس کے جو محل وقوع ہے وہ کیا ہے جی، اور اس کی بارے میں بات کی، اور یہ 5 دریاؤں کی سرزمین کی بات ہوئی کہ لاہور جو ہے پنجاب میں واقع، اور پنجاب اب پنجاب نہیں رہا، یعنی یہاں پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو گیا ہے، پانی اس طرح نہیں بہتا، تو پنجاب کی پہچان لاہور ہے، اور لگتا یوں ہے مصنف کو کہ لاہور اتنا مشہور ہے، پنجاب اتنا مشہور نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے کتنی زبردست بات یہ ہے اس مضمون میں کہ بخاری صاحب نے اپنے اس مضمون میں جو لاہور کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مشہوری ہے، اس کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو شے مشہور ہوتی ہے اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ پنجاب سے زیادہ تو لاہور مشہور ہے۔ اور اس کے بعد اس کو جو راوی ضعیف کہہ کر اس میں مزاح کی رنگ کی بات کی، اور یہاں آنے والے راستوں کا ذکر کیا، یہ ہم نے ڈسکس کیا، محمود غزنوی اور محمد غوری کی بات ہوئی، اور جو تخلص رکھنے والے
اہل زبان ہیں ان کا ذکر ہوا، اور ظاہری بات ہے بر صغیر کے اندر جو افغانستان سے بہت سے لوگ حملہ آور یہاں آئے وسطی ایشیا سے، اور انہوں نے لاہور پہنچے، اور یہ جی ٹی روڈ کا راستہ اسی طرف سے آتا ہے، خیبر پاس درہ خیبر جو ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا حدود اربع پڑھا، اس کی سمتیں دیکھیں اس سبق کی، کہ اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں لاہور کے کون سے علاقے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے لیکن یہاں انہوں نے حدود اربع کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ لاہور کا حدود اربع کیونکہ منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ لاہور پھیلتے ہی جا رہا ہے، اس کی آبادی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے جیسے پنجاب نہیں رہا، 5 دروں کی سرزمین نہیں رہی، تو یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ لاہور جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور پھر اس کی جو پھیلاؤ اور اس کی پاپولیشن میں اضافے کو انہوں نے ایک ورم کہا، یعنی سوجن ہو رہی ہے، جیسے پھیلتے چلا جا رہا ہے، اور لاہور جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی آبادی جو ہے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس کا جو حدود اربع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ جہاں تک مشرق مغرب شمال جنوب جائیں لاہور ہی لاہور ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بات ہوئی۔ تو ہم آخری جو پیرا پڑھ رہے تھے وہ آب و ہوا تھی، تو یہاں سے ہم بیٹا اس کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ میونسپلٹی یعنی بلدیہ انتظامیہ نے بڑی بحث و تمہید کے بعد، بڑی غور و فکر کے بعد، یہ وہ آخری پیرا جو ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا، بڑی بحث و تمہید کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ترقی کے اس دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے، یعنی شہریوں کو حقوق مل رہے ہیں، اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و غوص یعنی توجہ کی مستحق ہے۔ اس پہ بات کی گئی۔ بیٹا اس پیراگراف میں بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی مزاح کے رنگ میں یہ بات کی ہے کہ لاہور کی آب و ہوا کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، آب و ہوا تو ایک پورے موسم کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ماحول ہوتا ہے، اس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن لاہور کی جتنی بھی آب و ہوا کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں وہ ساری غلط ہیں، کیونکہ لاہور میں جو یہاں کے شہری ہیں ان کے پاس آب و ہوا ہے ہی نہیں، یعنی پولوشن بہت بڑھ گئی ہے، آلودگی بہت بڑھ گئی ہے یہاں پر، اور آلودگی کے بڑھنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش کا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی آب و ہوا ملنی چاہیے۔ اب لاہور کی آب و ہوا کیوں خراب ہوئی؟ ظاہری بات ہے آبادی بڑھتی ہے تو موٹر گاڑیاں، بسیں، ان کا دھواں، یہ ساری چیزیں اسی علاقے کی آب و ہوا میں پھیل جاتی ہیں۔ تو جیسے کہ ابھی آپ سب بچے جانتے بھی ہیں کہ جو اسموگ ہے وہ لاہور میں اس کا بڑا جو ٹاپ رینک کے شہر ہیں ان میں لاہور کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے کارخانے اور فیکٹریاں بھی کھل گئی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنے جو مٹی کے بھٹے بھی اس کے گرد و جوار میں موجود ہیں، اور یہ سارے چیزوں کی وجہ سے یہاں کی جو ہے آب و ہوا پہلے جیسی نہیں رہی۔ لاہور تو بڑا صاف ستھرا اور خوبصورت باغوں کا شہر تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب آبادی بڑھی، اس کا پھیلاؤ بڑھا، اس کے اندر وسعت آئی، تو یہ شہر جو ہے یہ آب و ہوا کی اس کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اب میونسپلٹی بڑی بحث کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ ظاہری بات ہے انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر ایسے انتظامات کرے جس سے یہاں کی آب و ہوا میں بہتری لائی جا سکے، کوئی شجر کاری کرے، لیکن کیونکہ جب کوئی شہر کی آبادی بڑھتی ہے تو وہاں فصلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے آب و ہوا پہ تو اثر پڑے گا ہی، تو موسم بدلے گا، وہاں ٹمپریچر بھی چینج ہوگا۔ تو یہ ساری کیفیات کے نتیجے میں میونسپلٹی یہ محسوس کر رہی ہے کہ لوگوں کی خواہش تو ٹھیک ہے کہ دنیا میں لوگوں کے اندر ہیومن رائٹس کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور عوامی نمائندوں کا کام تو ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، تو وہ لاہوریوں کی جو آرزو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یوسفی صاحب کیونکہ خود بھی لاہور میں رہے، طالب علم کے زمانے میں بھی بخاری صاحب جو ہے وہ طالب علمی کے زمانے میں یہاں رہے،
اور یہاں پر انہوں نے رہتے ہوئے یہاں پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے لاہور کی گرد و نواح میں گھومے پھرے، یہاں کے لوگوں سے ملے، یہاں کی آب و ہوا کو انہوں نے ان کا مشاہدہ بڑا زبردست تھا، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی تحریر کے اندر جو مزاح کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ میونسپلٹی ہمدردانہ غور کر رہی ہے کہ ان کو، یہ لاہور کے جو لوگ ہیں جو آب و ہوا کے حقوق مانگ رہے ہیں، ان کو ملنے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر لاہور کا اہل شہر جو ہے وہ ہوا کا بے جا استعمال نہ کرے، یعنی ہوا زیادہ استعمال نہ کرے، کیونکہ کمیٹی کے پاس آب و ہوا کی قلت ہے، ہوا کی تو قلت ہے، ایسی ہوا جس میں اچھی آکسیجن ہو، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ یعنی بے جا استعمال نہ کریں، یعنی کفایت شعاری سے کام لیں، جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد و غبار اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آب و ہوا کو بہتر کرنے کے لیے جو انتظامیہ نے کوشش کی ہے کہ لاہور میں جو عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد و غبار اور خاص حالات میں دھواں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیونکہ لاہور میں دھول مٹی بہت ہے، دھول مٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ ہوا جب سانس لیتے ہیں تو ہوا کے ساتھ دھول کا بھی استعمال کرتے ہیں، مٹی بھی، گرد و غبار بھی استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی کمی رہ جائے تو یہ دھواں پھیلانے کے لیے انہوں نے، کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مراکز کھول دیے ہیں، اور جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی کمیٹی نے یہاں پر کیا کیا ہے، دھوئیں کے اور گرد و غبار کے مرکز بنا دیے۔ یہ بھی ایک طنز کا مزاح کا پہلو ہے کہ کمیٹی کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہاں لاہور کی یہاں پر جو ہے پودے لگاتی، کوئی یہ جو گرد و غبار کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا اور ایسی معاملات ہوتے، وہ کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، شہریوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ہوا کم استعمال کریں، یعنی سانس بھی احتیاط سے لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹا انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے یہ مرکبات مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ کون سے؟ ایک دھواں اور ایک گرد و غبار۔ جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم ہوتے ہیں، امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے، یعنی آنے والے دنوں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کمیٹی نے جو بڑی زبردست غور و فکر کیا ہے اور اہل لاہور کی مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، تو انہوں نے یہ ان کو حق دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ گرد و غبار اور دھوئیں کے مراکز قائم کر دیے ہیں۔ بیٹا یہ جو وہ پیراگراف ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہاں پر بخاری صاحب کی جو بات ہے وہ بڑی نمایاں ہے کہ لاہور کے اندر جو صفائی ستھرائی کا جو کام تھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ خاک روب صبح مٹی اڑاتے ہیں جو اڑ کے واپس گھروں میں چلی جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے مٹی کو اڑایا جاتا ہے صبح صفائی کے نام پر، ایک عجیب تماشا لگتا ہے، بظاہر تو صفائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس سے گرد و غبار پورے لاہور شہر میں پھیل جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کوڑا کاغذ شاپر بیگز اور باقی چیزیں جو اکٹھی کرتے ہیں صفائی کے دوران، جو انتظامیہ جو ہے لاہور کی صفائی کا جن کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ان کو لے جا کر وہ کوڑا دان پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہاں رکھ دیتی ہیں، پھر ان کو اٹھانے کوئی نہیں آتا، کئی دن وہ وہاں پڑے رہتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بالآخر تنگ آ کر اسی کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب کوڑے کو آگ لگا دی جاتی ہے، گرد و غبار اڑا کر واپس گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے یا فضا کو آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کمیٹی اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کر رہی ہے لوگوں کی آب و ہوا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن در حقیقت یہ آب و ہوا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ مرکبات جو ہیں لوگوں کے لیے بڑے ہی نقصان دہ ہوتے ہیں اور صحت پر اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل پر، یعنی آب و ہوا کے جو شہر لاہور کے ارد گرد مسائل ہیں، اس پر بھی یہاں پر مصنف نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ بات کی کہ آب و ہوا بہتر ہونے کی بجائے جو کمیٹی ہے اس نے اور آب و ہوا میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی ہے، اور اس پر بھی یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتر حالات ہو جائیں گے۔ اگلا پیراگراف بیٹا دیکھتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف۔ بہم رسانی آب کے لیے بھی، بہم رسانی آب ہوتا ہے پانی پہنچانے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے ایک سکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے، یعنی لاہور شہر کا جو
کو جو پانی کے مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ باہم رسانی آپ کے لیے ایک سکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے، یعنی بہت عرصہ ہو گیا، کئی سالوں سے جو لاہور کی انتظامیہ ہے وہ غور کر رہی ہے کہ لوگوں کے گھر میں پانی پہنچانا چاہیے، یعنی لاہور شہر کے لاہور کے جو شہری ہیں وہ پانی کے مسائل سے دوچار ہیں، اور ان پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ روزمرہ زندگی صبح سے لے کر رات سونے تک انسان کی روزمرہ زندگی میں پانی کا بہت زیادہ استعمال اور اس کی اہمیت ہے، اور پانی تو زندگی کا دوسرا نام ہے۔ تو کمیٹی نے بڑا غور کیا ہے، اور غور کرنے کے بعد یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آ رہی ہے، یعنی اتنی پرانی اسکیم ہے جو نظام سکے کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ نظام سکا کہتے ہیں بیٹا ماشکی کو۔ پرانے وقتوں میں لاہور کے اندر نا ماشکی ہوا کرتے تھے جو مشکیزیں اٹھائے، یعنی جو لیدر کی جو ہوتی تھی نا، لیدر کی جو کھالیں ہوتی تھی ان کو سی کر اس سے مشکیزہ بنایا جاتا تھا، اور ان مشکیزوں میں پانی بھر کر گھروں میں پہنچایا جاتا تھا۔ تو نظام سکا ماشکی تھا، یعنی گھروں میں پانی پہنچاتا تھا۔ اب نظام سکا یہ 1539 میں نصیر الدین ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی چونسا کی لڑائی کے دوران ہمایوں گنگا عبور کرتے ہوئے ڈوبنے لگا تو نظام سکا وہاں پر پانی بھر رہا تھا۔ اس نے اپنے چمڑے کی مشک کو، یعنی چمڑے کا جو مشکیزہ تھا جس میں وہ پانی بھر کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا تھا، اپنی کمر پر لاد کر، جیسے بوری میں کوئی چیز بھر کر ہم کمر پہ لادتے ہیں، اسی طرح مشکیزے کے اندر یا مشک کے اندر پانی بھر کر جو ہے وہ کمر پر لاد کر لوگوں کے گھر میں پہنچاتا تھا۔ تو وہ جو نظام سکا ہے اس نے کیا کیا، وہ اس مشک کی مدد سے اسے بچایا اور دیار عبور کروایا۔ اس احسان کے عوض ہمایوں نے ایک دن کی بادشاہت بھی عطا کی۔ نظام سکے نے اس دن چمڑے کے سکے بھی جاری بھی کیے تھے اور پانی پہنچانے کے بارے میں بھی غور و فکر کیا تھا۔ تو یہاں نظام سکے کا ذکر ہوا ہے، یہ آپ اس کو تلمیح بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اشارہ کیا گیا ہے تاریخ کے ایک واقعے کی طرف جس کا تعلق جو ہے ہمایوں اور شیر شاہ کے دور سے ہے، کہ جہاں اس نے ایک بادشاہ کی مدد کی تھی، اس کی زندگی بچائی تھی، اور اس کے انعام میں اس نے اس کو بادشاہت، جب وہ دوبارہ جنگ ختم ہوئی تو اس کی بادشاہت بحال ہوئی تو اس نے اس کی پھر اس کو حکومت بھی دی تھی، اور اس حکومت کے اندر اس نے لوگوں کے اس کے گھر میں جو ہے نا پانی پہنچانے کا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں واپس اقتدار میں آؤں گا تو تمہیں انعام و اکرام سے بھی نوازوں گا، اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، تو پھر اس نے اسے کچھ دیر کے لیے بادشاہت بھی عطا کی، اور پھر اس نے پانی پہنچانے کے لیے جو ہے انتظامات کے اوپر بھی غور و فکر کیا۔ تو یہ جو مسودات ہیں، یہ جس کا نظام سکے کے وقت سے چلی ہے، نظام سکا ایک تاریخی کردار ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کو پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ اب یہاں بخاری صاحب نے بڑے ہی خوبصورت پیرائی میں جو لاہور کی واٹر سپلائی کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو پانی پہنچانے کا ذمہ دار ہے اہل لاہوریوں کو یا اہل لاہور کو، اس کے پاس ایک سکیم ہے۔ اب پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی انتظام کرتے، انہوں نے نظام سکے کے زمانے کے، جس کا تعلق جو ہے 15ویں عیسوی سے جڑا ہوا ہے، اتنا پرانا، آج سے کوئی تقریباً 500 سال پرانا دور کا ایک شخص ہے، اس کے دور کے مسودات اکٹھے کیے ہیں، یعنی اتنی قدیم چیزیں، اس زمانے میں بھی پانی پہنچانے کے مسائل تھے تو آج بھی پانی پہنچانے کے مسائل تھے۔ تو نظام سکے کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اس نے جو اپنے ہاتھ سے مسودات لکھے تھے وہ بعض تو تلف ہو چکے ہیں، اور جو باقی بچوں کو پڑھنے میں دقت ہے کیونکہ وہ کسی اور زبان میں لکھے گئے تھے اور ان کو پڑھا نہیں جا رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ کیونکہ نظام سکا جب بادشاہ بنا تھا تو اس نے پانی پہنچانے کے لیے ایک سکیم تیار کی تھی اس وقت، جب اس کو انعام کے طور پر بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ اب کمیٹی انہی مسودات پر غور کر رہی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تدقین میں ابھی چند سال اور لگ جائیں، یعنی ابھی تحقیق میں یعنی اس کو ریسرچ کرنے میں، کھوج لگانے میں اور غور و فکر کرنے میں، تحقیق کے اندر یعنی اس پہ غور و فکر کرنے میں ہو سکتا ہے چند سال لگ جائیں۔ عارضی طور پر یہ پانی کا انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال
بارش کے پانی کو حتی الوسع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے. یعنی جو انتظامیہ ہیں اس نے لاہوریوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، ظاہری بات ہے نظام سکے کے مسودات تو ابھی پڑھے نہیں جا رہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اس پر کھوج ہو رہی ہے اور اب پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، لہذا انہوں نے فوری طور پر انتظام کر دیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے لاہور میں تو شہر کے جو سیوریج کا سسٹم ہے اس کو چوک ہو جاتا ہے اور یہاں پانی بھر جاتا ہے. گلی بازاروں میں تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہوتا ہے. نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں کہ چاہے نقشہ یہی نظر میں، کہ سمندر میں اور خشکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے. اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے. امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی یعنی ووٹ ڈالنے کے وقت موقع پر جب الیکشن ہوتے ہیں موقع پر رائے دہندہ ہوتا ہے جو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے، ووٹر جسے آپ کہتے ہیں، رائے دہندہ پہن کر آئے گا. یہ بھی ایک خوبصورت بات کی یہاں انہوں نے بخاری صاحب نے کہ انتظامیہ کو تو چاہیے تھا کہ کوئی ایسے ہنگامی انتظامات کرتی کہ اہل لاہور کی جو پانی کی ضرورتیں تھیں وہ پوری ہو سکتی، لیکن یہاں پر ان کو ایک مذاق کے رنگ میں یوں پیش کیا کہ وہ بڑی غور کر رہی ہے، کمیٹی بڑی سنجیدہ ہے اس معاملے میں، کمیٹی بڑی غور و فکر کر رہی ہے کہ جی ہم تو یہاں کے لوگوں کے پانی کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور حل کرنے کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ نظام سکے کے زمانے کے مسودات کو پڑھنے کی ایک کوشش شروع کر دی ہے. اب ظاہری بات ہے ان چیزوں پہ تو یہ تو جس چیز کو نہ کرنا اس کے آگے پھر ایسے ہی حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہاں کا صرف پانی کو پہنچانے کا سسٹم یہ کیا ہے کہ بارش کے پانی کو شہر میں روک دیا ہے اور اب ہر محلے کا ایک اپنا، ہر گلی کے اندر اپنا جو ہے ایک دریا کا منظر پیش کر رہی ہے. یعنی جدھر دیکھو ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے اور جس میں امید ہے کہ رفتہ رفتہ مچھلیاں بھی پیدا ہوں گی. یعنی یہ بھی ایک مذاق بات ہے کہ مچھلیاں پیدا ہوں گی، لوگ مچھلیاں پکڑیں گے. یعنی یہاں انہوں نے اس اتنے بڑے مسئلے کو بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا ہے. اور ہر مچھلی کے پیٹ میں جب لوگ مچھلیاں پکڑیں گے، مچھلیاں پہلے پلیں گی پھر پکڑی جائیں گی، کیونکہ پانی نکلنے میں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ پانی جب کھڑا ہو جائے تو پھر کئی دن وہاں پر رہتا جاتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کا سیوریج کا نظام اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے. آبادی تو بڑی ہے لیکن ان بنیادی ضروریات زندگی کی جو سہولتیں ہیں ان کو اس طریقے سے بڑھایا نہیں گیا. اور اوپر سے انتظامیہ کے لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ ان کے کام کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو سمجھے. تو شہر لاہور کے مسائل کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے کہ صرف پانی پہنچانے کا مسئلہ نہیں ہے، بعد میں پانی نکالنے کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. پانی پہنچانا تو ابھی تو دور کی بات ہے، جو بارش قدرتی طور پہ اگر پانی آ گیا ہے تو اس پانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو شہر سے نکلنے نہیں دیتے اور کئی ہفتوں بلکہ بعض جگہوں پہ تو مہینوں پانی کھڑا رہتا ہے اور وہاں پر مچھلیاں پیدا ہوں گی اور مچھلیوں کے پیٹ سے انگوٹھی نکلے گی. پھر جب الیکشن ہو گئے تو ایک بہترین کارکردگی پر جو لاہور کی انتظامیہ ہیں، کمیٹی ہے، انہوں نے جو لاہور کے لوگوں کی ضروریت کو پورا کیا ہے، پانی کی کمی کو دور کیا ہے، اس سے عوام بڑے خوش ہوں گے اور خوش ہو کر وہاں آئیں گے. وہ انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوں گی، پھر ان کو ووٹ ڈالیں گے اور پھر منتخب کریں گے تاکہ وہ لاہور کا انتظام اور خراب کر سکے. یعنی اشارتاً انہوں نے ایک مزاح کے رنگ میں یہ بات یہاں پیش کی کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جا رہے ہیں. اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں بیٹا کہ اب دیکھیں نا، پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو نظام سکے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے. نل یعنی ٹیپ، نلکے جو ہوتے ہیں. چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں. یعنی وہ جو نظام سکے کے مسودات کچھ جو ضائع ہو چکے تھے اور جو باقی پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی، جو کچھ ان کو اس میں سے سمجھ آئی، یعنی باقی چیزیں تو سمجھ نہیں آئی لیکن ان کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی کہ گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. نلکے لگوانے پڑیں گے، نل لگوانے پڑیں گے، پائپ لائن بچھانی پڑیں گی. تو انہوں نے اس کے لیے پائپ لائنز بچھائیں، اس کے لیے انہوں نے وہ سارے معاملات کیے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہاں سے لیا؟ نظام سکے کے مسودات سے. اب آپ سوچے ذرا، اتنی قدیم تحریر سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نلکے ہونے چاہیے.
تو کمیٹی نے بڑی کارکردگی کرتے ہوئے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں اس کام کے اوپر کہ جا بجا جگہ جگہ نلکے لگوا دیے ہیں، یعنی ٹیپس لگوا دیے گئے ہیں۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بری ہے، ہائیڈروجن آکسیجن بری ہے، لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گی۔ بیٹا کیمسٹری کا جو ہمارا کیمیا ہے، کیمسٹری کا ایک فارمولہ ہے H2O کا فارمولہ ہوتا ہے، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ایک خاص ریشو سے جب یہ ملتی ہیں تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی پانی کا فارمولہ ہے، واٹر کا فارمولہ ہے۔ اس کی جو کیمسٹری ہے وہ اس فارمولے پہ بیس کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بخاری صاحب نے بڑے ہی دلچسپ پیرائے میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی بات کی ہے کہ یہ دو گیسیں ہیں، جب ملیں گی تو ظاہری بات ہے ماہرین جو ایکسپرٹس ہیں جو پانی کے کوئی مسائل کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں مل کر پانی ضرور بن جائیں گی، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ چنانچہ بعض نلکوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں، یعنی بعض نلوں میں ابھی بھی چند قطرے پانی ٹپکتا ہے کہ شاید وہ اس ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بنا ہوگا۔ بیٹا لاہور کے اندر جو بنیادی بہت سے جہاں مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ پانی کا تو ہے ہی۔ پانی بنیادی ضروریات زندگی میں شامل ہے، اور اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنا جو لاہور کی جو محکمہ ہے، موجودہ محکمہ جیسے واسا کا کام ہے، پانی کا جو معاملات ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو اب نلکے تو لگے ہوئے ہیں لیکن ان میں پانی نہیں آتا۔ اب نلکوں میں پانی اس لیے نہیں آتا کہ جو پانی پہنچانے کے لیے جو انہوں نے ٹیوبویلز لگائے ہیں وہ بیشتر بند رہتے ہیں، یا زمین کے اندر جو بور ہے، سطح زمین کے اندر جو ہے وہ پانی کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، اور پرانے جو بور کر کے جو انہوں نے موٹرز لگائی ہوئی ہیں اس سے پانی گھروں تک نہیں پہنچتا، صرف ہوا اور آکسیجن پہنچتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر ڈسکس کی ہیں۔ تو اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نلکوں میں آپ دیکھیں سارا دن صبح سے لے کے شام تک کچھ وقت پانی آتا ہے، باقی پانی غائب رہتا ہے سارا دن۔ اگر پانی چاہیے بھی ہوگا تو آپ کو موٹر لگا کر پانی کی ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا۔ گھر لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے آج کل اگر آپ کبھی چھت پر چڑھ کر بیٹا نظارہ کیجئے، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کے اوپر پانی کا ٹینکی نہ بنی ہو، یعنی سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی پانی کی ٹینکیاں ہر گھر میں اپنے طور پر لوگوں نے بنا کر اس کو بھر کے رکھتے ہیں، کیونکہ جو پانی آنے کا نظام ہے وہ تو اس طرح کا ہے کہ چند قطرے اس میں سے پانی آ سکتا ہے، جو سرکاری پانی کے طور پہ جو ہمارے گھروں میں پہنچنا ہے۔ یہاں لوگوں نے پانی خرید کر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بڑی بڑی جو واٹر سپلائی کمپنیاں ہیں یہ، اور کراچی شہر کی مثال ہمارے سامنے ہے، کیونکہ کراچی کے یہ مسائل میں بھی بہت زیادہ پانی کے مسائل ہیں، لاہور کی آبادی بھی بڑھ گئی ہے تو یہاں پہ مسائل بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مزاح کا رنگ بھر دیا کہ انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جناب اپنے جو برتن ہیں نا، کوئی نہ کوئی گھڑے وغیرہ برتن، وہ اپنے نلوں کے نیچے رکھیں تاکہ جب بھی چند طبقے جو قطرے ہیں وہ پانی کے جو سرکاری سطح پر لوگوں کے گھروں تک پہنچیں گے یا ان نلکوں سے پانی ٹپکے گا تو وہاں پر پانی کے لیے انتظام ہو، کہیں وہ چند قطرے بھی ضائع نہ ہو جائیں تو وہ پانی آپ اکٹھا کر لیجئے، جمع کر لیجئے، تاکہ کمیٹی نے آپ کے لیے بڑی کاوش کیا، کروڑوں روپے خرچ کر کے نلکے لگوائے ہیں، لیکن بدقسمتی میں ان نلکوں میں جس چیز کو ہونا چاہیے تھا وہ تھا پانی، اور وہاں صرف ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس بری ہے۔ تو یہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو بیٹا یہاں تک رکھیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس پیراگراف کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ نگہباں۔